بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں میزبان ڈاکٹر محبوب علی یوسفزئی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ ناظرین، ایک جورسٹ نے بہت اچھی بات کی تھی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جب آپ کسی عدالت میں انصاف کے لیے جاتے ہیں تو سول یا دیوانی مقدمات میں تو آپ کو انصاف مل سکتا ہے، لیکن جہاں تک کرمنل یا فوجداری مقدمات کا سوال ہے تو اس میں آپ کو ریلیف تو مل سکتا ہے، لیکن اس میں انصاف کبھی بھی نہیں مل سکتا۔ انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی کا باپ قتل کیا ہے تو انصاف کی ڈیمانڈ یہی ہے کہ اس بندی کے لیے اسی کی طرح ایک باپ تلاش کیا جائے، جو کہ اس دنیا میں کبھی بھی ممکن نہیں ہے۔ اس کے بعد ریلیف جو ہے وہ مختلف صورتوں میں مل سکتا ہے کہ جو قاتل ہے ان کو پھانسی کی سزا دی جائے، جو مرنے والا شخص ہے اس کی لواحقین کو کچھ ریلیف دیا جائے، تو یہ مختلف طریقے اپنائے جاتے ہیں فوجداری مقدمات میں۔ آج کافی عرصے کے بعد پاکستان کی ایک نامے گرامی شخصیت، پاکستان کے ایک بہت بڑے معتبر صحافی ارشد شریف کے حوالے سے کینے کی ایک عدالت کا فیصلہ سامنے آیا ہے، اور اس فیصلے کے مطابق عدالت نے یہ کہا ہے کہ ارشد شریف کے لواحقین کو 2.70 کروڑ روپے کا ہرجانہ جو ہے وہ ادا کیا جائے۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے ناظرین کہ آخرکار کینین عدالت نے اس بات کا اعتراف کر دیا ہے کہ ارشد شریف کے ساتھ کینیا میں بہت بڑا ظلم ہوا تھا۔ آپ سب کو یاد ہوگا کہ 23 اکتوبر 2022 کو ایک صبح یہ خبر آئی کہ کینیا میں موجود پاکستان کے ایک نامی گرامی اور سینئر صحافی ارشد شریف کو نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا ہے۔ آہستہ آہستہ یہ خبر جو ہے یہ میڈیا ٹیلی ویژن پر سامنے آئی، اور اس کے بعد یہ بات بھی سامنے آ گئی کہ ارشد شریف پر خود کینین پولیس نے فائرنگ کی ہے اور اس کی گاڑی پر ڈائریکٹ فائرنگ کی گئی ہے۔ اس کے بعد ارشد شریف جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں۔ یقیناً اس کے بعد اس پورے ملک میں ایک سوگوار فضا تھی اور لوگ حیران تھے کہ وہ ارشد شریف جو کہ پاکستان سے باہر اس وجہ سے باہر گئے تھے کہ ان کو لگتا تھا کہ پاکستان کے اندر ان کی جان جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے، اس لیے انہوں نے کینیا کا انتخاب کیا۔ ارشد شریف صاحب جو ہے وہ پہلے دبئی چلے گئے، اور جب ان کو پتہ چلا کہ ان کی دبئی کا ویزا ایکسپائر ہو رہا ہے تو پھر انہوں نے اپنی اگلی منزل جو ہے وہ کینیا رکھی۔ لیکن کینیا کے شہر نیروبی میں پولیس نے اس وقت ان پر فائرنگ کی کہ جب پولیس کے موقف کے مطابق ان کو یہ پتہ چلا کہ ایک شخص کو کسی نے اغوا کیا ہے، اور پھر شبے میں انہوں نے ارشد شریف کی گاڑی روک دی اور پھر اندھا دھند فائرنگ کر کے ارشد شریف کو شہید کر دیا۔ تب اب کینیا کی عدالت نے اس بات کی وہ نتیجے پر پہنچ گئی ہے کہ ارشد شریف کی گاڑی پر فائرنگ کرنے والے پولیس اہلکار جو تھے ان سے یہ فائرنگ غلطی میں نہیں ہوئی تھی، بلکہ انہوں نے جان بوجھ کر یہ فائرنگ کی ہے۔ اس لیے کینیا کی عدالت نے ان پولیس اہلکاروں کے خلاف بھی فوجداری مقدمہ قائم کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ بھی حکم دیا ہے کہ ان کے خلاف بھرپور کارروائی کی جائے۔ حیرانی کی بات یہ ہے ناظرین کہ پاکستان کا شمار دنیا کے ان 10 خطرناک ترین ممالک میں ہوتا ہے کہ جہاں پر صحافت اور صحافی جو ہے وہ آزاد نہیں ہے، آئے دن جو ہے ان کی جانیں لی جاتی ہے۔ اور اگر ہم 1990 سے لے کر آج تک کی معلومات اکٹھی جو ہم نے کی ہے تو اس کے مطابق اب تک پاکستان میں 140 سے زیادہ صحافی جو ہے وہ لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ اس طریقے سے تقریباً 3500 صحافی جو ہے وہ مختلف حملوں میں اور مختلف واقعات میں اب تک زخمی ہو گئے ہیں۔ پاکستان میں آج بھی صورتحال یہ ہے کہ صحافی جو ہے وہ آزادانہ بول نہیں سکتے، اپنی رائے کا اظہار نہیں کر سکتے، کیونکہ اگلے دن ان کو جو مختلف پریشر گروپس ہوتے ہیں ان کی طرف سے دھمکیاں دی جاتی ہے، ان کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے، اور بدقسمتی سے بعض اوقات یہ صحافی جو ہے یہ اپنے زندگی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ ارشد شریف کا واقعہ جو ہے یقیناً یہ پاکستان کے لیے انکریجنگ سائن ہے کہ کم از کم کینیا میں ان کو کسی طور پر ریلیف ملا اور ان کے خاندان کو بھی ریلیف ملا ہے۔ آج اس حوالے سے ارشد شریف کے اہلیہ کا بھی بیان آیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس بات سے خوش ہے کہ کینیا کی عدالت نے ان کو ریلیف دیا ہے، لیکن انہوں کا یہ کہنا تھا کہ پاکستانی عدالتوں سے اب تک ان کو کوئی انصاف نہیں ملا، جس پر وہ دکھی ہے۔ یقیناً پوری دنیا میں جو جمہوری ممالک ہے خاص طور پر وہ صحافت اور صحافیوں کی آزادی کی بات کرتی ہے، لیکن پاکستان میں بدقسمتی سے آج بھی صحافی جو ہے اپنے آزادی کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں، لیکن اس کے بجائے کہ صحافیوں کو مزید آزادی دی جائے، ان کی جو رہی صحیح تھوڑی بہت آزادی ہے ان کو بھی مزید کم کیا جا رہا ہے۔ اس وقت ناظرین آپ کے ساتھ ایک اور اہم خبر رکھنا چاہتے ہیں، اور وہ خبر یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جسٹس طارق محمود کے خلاف سوشل میڈیا مہم پر توہین عدالت کی کارروائی شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بالکل آپ سے تھوڑی دیر پہلے یہ خبر آئی ہے کہ جس طرح آپ سب کو پتہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے انتہائی معتبر جج ہے جسٹس طارق محمود جہانگیری
یہ وہ جج ہے کہ جو جن کا شمار ان 6 ججز میں ہوتا ہے کہ جنہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو ایک خط لکھا تھا، جس میں انہوں نے یہ لکھا تھا کہ مختلف پاکستان کی جو ایجنسیاں ہیں وہ ان پر پریشر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے فیصلوں پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے انکوائری کی جائے۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری کے بارے میں آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ان کے خلاف گزشتہ چند دنوں سے سوشل میڈیا پر ایک غلیظ کمپین کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے۔ کبھی ان کی ڈگری پر سوال اٹھایا جاتا ہے تو کبھی ان پر دیگر الزامات لگائے جاتے ہیں، لیکن اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے باقاعدہ ایک اعلامیہ جاری کر دیا ہے اور آج ان کا ایک فل کورٹ ریفرنس بھی ہوا ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے، بلکہ ساتھ میں پیمرا سے اور دیگر اداروں سے ڈیٹا جو ہے وہ بھی منگوایا گیا ہے کہ وہ تمام لوگ جو کہ جسٹس جہانگیری کے خلاف جو ہے وہ انہوں نے مہم شروع کر دیا ہے، تو وہ اس تمام تر صورتحال کے حوالے سے انہوں نے ڈیٹا منگوایا ہے پیمرا سے، اور پھر ایف آئی اے سے بھی کہا ہے کہ سوشل میڈیا پر جو لوگ اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے انتہائی معزز ججز کے خلاف جو ہے ایک کمپین جنہوں نے شروع کیا ہے تو ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے، ان کی آئیڈینٹیفیکیشن کی جائے۔ لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ اس ملک میں اگر آپ سیدھی بات کرتے ہیں، آپ حق کی بات کرتے ہیں، تو وہ سوشل میڈیا جو کہ پوری دنیا میں لوگوں کی معلومات کے لیے، لوگوں کے علم میں اضافے کے لیے، انٹرٹینمنٹ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو پاکستان میں یہی سوشل میڈیا جو ہے یہ پروپیگنڈے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ آپ اگر اپنے پوائنٹ سے ہٹ جاتے ہیں، آپ اگر سچ بولنا شروع کرتے ہیں تو پھر ایسے لوگ آپ کے پیچھے چھوڑ دیے جاتے ہیں جو کہ آپ کی بدنامی کا ذریعہ بن جاتے ہیں، اور آپ کے خلاف ایسا غلیظ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے جس کے آپ کے اور آپ کی شخصیت سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ لیکن ظاہری بات ہے کہ وہ اردو کا ایک مقولہ ہے کہ جب تک سچ آتا ہے تو جھوٹ نے پورے کے پورے گاؤں، پورے کا پورا علاقہ تباہ کیا ہوتا ہے، تو اس کے بعد آپ اپنی کلیریفیکیشن جتنا بھی دے دیں، لیکن آپ کی بدنامی اس حد تک ہو جاتی ہے کہ انسان پھر کرے بھی تو کیا کرے۔ ہمیں امید ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جس طرح پہلی ایکشن لیا تھا، اب بھی جو انہوں نے ایکشن لیا ہے تو اس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا، اور وہ تمام لوگ جو کہ اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے دیگر ججز یا پھر جسٹس طارق محمود جہانگیری کے خلاف جنہوں نے ایک غلیظ کمپین شروع کیا ہے، تو ان کے خلاف بھرپور کارروائی بھی کی جائے گی۔ ناظرین، پوری دنیا میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جہاں پر عدلیہ، میڈیا آزاد ہو اور جمہوری معاشرہ ہو تو یقیناً وہاں پر لوگ خوش رہتے ہیں، اور کیونکہ یہ ایسا معاشرہ ہوتا ہے کہ جہاں پر آپ کو اپنا اوپینین یا اپنی رائے جو ہے وہ رکھنے میں آزادی ہوتی ہے، لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں اب تک یہ صورتحال جو ہے وہ بالکل نہیں ہے۔ یہاں پر ججز خود اپنی آزادی کے لیے رونا روتے ہیں، خود اپنے انصاف کے لیے رونا روتے ہیں، صحافی جو ہے وہ اپنی آزادی کے لیے تگ و دو کرتے ہیں، لیکن اب تک نہ تو صحافیوں کو انصاف مل سکا اور نہ خود ان ججز کو انصاف مل سکا۔ امید ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں میں مزید اویئرنیس آئے گی، اور آزادی ظاہر رائے پر جو آج قدغن لگانے کی کوشش ہو رہی ہے یہ بھی ختم ہوگی، اور ساتھ میں پاکستان کے اعلیٰ عدلیہ کے خلاف جو کمپین ہو رہی ہے اس کو بھی روکا جائے گا۔ تاہم اہم بات یہ ناظرین کہ ججز کو بھی اپنے کردار پر ذرا غور کرنا ہوگا معذرت کے ساتھ، کیونکہ بعض لوگ یہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ تمام ججز تو نہیں لیکن چند ججز ایسے ضرور ہیں جو کہ پریشر میں آ جاتے ہیں اور وہ کچھ ایسے فیصلے کرتے ہیں جو کہ انصاف پر مبنی نہیں ہوتے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستانی عدلیہ جو ہے وہ انصاف پر مبنی ایسے فیصلے کریں گے کہ ان فیصلوں کو لوگ مدتوں تک یاد رکھیں گے۔ اگلے پروگرام تک اپنے میزبان ڈاکٹر محبوب علی سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔